أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر ان میں اسم گناہ ہے کبیر بہت بڑا ومنافع للناس اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے واسمہما اور گناہ ان کا اکبر و زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان کے نفع سے ویسألونک اور آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کیا وہ خرچ کریں قل آپ کہہ دیں العفو بچا ہوا کذالک اسے ایسے ہی یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ لکم الآیات تمہارے لیے احکام لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں ویسألونک اور آپ سے پوچھتے ہیں عن الیتامی یتیموں کے بارے میں قل تو آپ کہہ دیں اصلاح لہم اصلاح کرنا ان کے لیے خیر بہت بہتر ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم مل کے رہنا چاہو ان سے فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں واللہ یعلم المفسد اور اللہ جانتے ہیں فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے ولو شاء اللہ اور اگر چاہتے اللہ لأعنتکم البتہ مشقت میں رکھتے تمہیں ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غلبے والے ہیں حکمتوں والے ہیں ولا تنکحوا المشرکات اور نہ نکاح کرو تم مشرکہ عورتوں سے حتی یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان والی ہو جائیں ولامتن البتہ لونڈی مؤمنتن جو ایماندار ہو خیر بہتر ہے من مشرکتن مشرکہ آزاد عورت سے ولو اعجبتکم اور اگرچہ وہ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے ولا تنکحوا المشرکین اور نہ نکاح کرو تم مشرک مردوں سے حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں ولا عبد اور البتہ غلام مؤمن ایمان والا خیر وہ بہتر ہے من مشرک آزاد مشرک سے ولو اعجبکم اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے اولئک یدعون وہ لوگ بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف واللہ اور اللہ تعالی یدعو بلاتے ہیں الی الجنت جنت کی طرف
والمغفرت بإذن اور بخشش کی طرف اپنے امر سے، ویبین اور بیان کرتے ہیں وضاحت سے آیات ہی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ کچھ احکام کا ذکر پچھلی آیات سے چل رہا ہے، جیسے پہلے آیتوں میں بیان یسألونک عن الأہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، اسی طرح ارشاد تھا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں لوگ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں۔ تو وہی سلسلہ سوالات احکام کے پوچھنے کا چل رہا ہے۔ تو اب پہلی اس آیت میں پہلے حصے میں شراب اور جوئے کا سوال ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا یہ گیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، تو اس کی وضاحت فرمائی یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں لوگ عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اور یہ سوال اس وقت پیدا ہوا جب بعض حضرات ایک جگہ بیٹھ کے شراب اور جوئے کے اوپر بحث کر رہے تھے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ان کا استعمال درست ہے کہ نہیں۔ تو اس میں کچھ نے کہا کہ بھائی ہم کیوں بحث کرتے ہیں، ہمارے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، چلو اللہ کے نبی موجود ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں۔ تو یہ حضرات حضور کے پاس تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اس کی کہ اے نبی، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو قل، آپ انہیں کہیں فیہما اسم کبیر، ان میں گناہ ہے بڑا، ومنافع للناس، اور البتہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ پہلے فرمایا کہ گناہ ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے یہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع اور فائدے سے۔ تو فائدے کیا ہیں کہ انسان شراب پیتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، ایک فرحت اس کو ملتی ہے، اور فائدہ کہ بعض بیماریوں میں شراب پینے سے انسان کو صحت ہو جاتی ہے، یہ اس کے کچھ فائدے ہیں۔ جوئے میں فائدہ کہ بغیر محنت مشقت کے مال ہاتھ لگ جاتا ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ شراب پی کے انسان گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اور جوئے کے ذریعے سے انسان بہت سارے مال کا نقصان کرتا ہے، یہاں تک کہ جوئے باز لوگ اپنی بیویاں تک جوئے میں ہرا دیتے ہیں۔ تو بڑے نقصانات ہیں، لیکن نقصان وہ منافع سے زیادہ ہے۔ یہ شراب اور جوئے کے حوالے سے یہ بالکل ابتدائی آیت ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری آیت 5ویں پارے والی نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو جب نشے میں ہو، شراب پی ہوئی ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھا کرو۔ وہ دوسرے درجے میں حکم آیا۔ پھر آخری اور تیسرا حکم حرمت کا آیا 7ویں پارے میں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا اور قرآن اندازی کے تیر یہ سب شیطانی کام ہیں، گندگی ہے، فجتنبو، ان سے بچو، اس سے اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ تو تدریجاً شراب کو اور جوئے کو حرام کیا، تاکہ یہ جو ایک زمانے سے طبیعتیں عادی ہو چکی تھیں، یک لخت ان کو اس شراب کو، جوئے کو چھڑانا یہ طبیعتوں پہ بوجھ بنتا، اس لیے اللہ نے 3 سٹیپ میں اس سے روکا۔ پہلا یہ، پھر دوسرا نماز نشے میں نہ پڑھو، پھر تیسرے درجے میں کہ یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو جیسے یہ حرمت کا تیسرا درجے میں حکم آیا تو مکمل طور پر شراب لوگوں نے ختم کر دی اور گلیوں میں اس کو بہا دیا، ضائع کر دیا جو مٹکوں میں بھری ہوئی تھی۔ یہ ایمان ہے، جب اللہ کا حکم آئے فوری طور پر اس کو عمل میں لائے
اور اس حکم الہی کی تعمیل کرے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آگے دوسرا سوال، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کا حکم ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مال دو، مال خرچ کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مال کون سا خرچ کریں، نقد کیش خرچ کریں یا کوئی جنس جیسے جو کھجور اس قسم کے کھانے پینے کی اشیاء میں چیزیں دیں، یا کپڑے لباس یہ دیں کسی کو، اس ذریعے سے خرچ کریں، تو کیسے خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ قل، آپ انہیں اس کے جواب میں فرما دیں العفو، جو زائدہ ضروریات ہے وہ خرچ کرو۔ یعنی اس میں یہ سمجھایا کہ بھئی تمہاری اپنی بھی ضروریات ہیں، تمہارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال تم نے کرنا ہے، ان کے اخراجات کی تم پہ ذمہ داری ہے اور ان کے حقوق تم نے ادا کرنے ہیں، تو ان کے لازمی اور ضروری حقوق کے بعد جو بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور غریبوں پہ لگاؤ، یتیموں پہ لگاؤ، مسکینوں پہ لگاؤ، اور جو اللہ کی رضا کی جگہ ہے وہاں پہ اپنا مال خرچ کرو۔ تو اس کو فرمایا العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد، یعنی تمہاری والدین کی خدمت سے، بیوی بچوں کی خدمت سے جو زائد کچھ ہو وہ اللہ کی راہ میں دو۔ کذالک، ایسے ہی، یبین اللہ، بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، یعنی احکامات اللہ اپنے وضاحت سے تمہارے سامنے رکھتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں، یعنی جو دنیا آخرت کے معاملات ہیں ان میں سوچ سمجھ کے چلو، جو اللہ کے احکامات ہیں ان سے رہنمائی لے کے چلو، تاکہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی تمہیں فلاح ملے۔ آگے تیسرا سوال، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یتیم بچوں کے بارے میں۔ یہ اس نسبت سے کہا کہ بعض ایسے گھر ہوتے کہ والد فوت ہو جاتا، پیچھے بچے ہوتے چھوٹے، یتیم رہ جاتے، اب ان کی کفالت ان کے چچا کرتے یا چچا زاد بھائی کرتے تھے، وہ ان کی خبرگیری، بچوں کی سرپرستی اپنے گھر میں رکھ کے ان کا خرچ کا نظام چلاتے تھے۔ اب جو ترکہ ان کے باپ نے چھوڑا ہوتا تھا وہ یتیم کا اصولی اور شرعی طور پہ حق ہوتا ہے۔ اب اس یتیم کے مال سے لوگ ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ بعض تو جو سگے رشتے ہیں، چچا زاد بھائیوں کا ہے یا چچا کا ہے، ان کی کفالت میں یتیم بچے ہوتے، بعض دفعہ رشتہ نہ بھی ہوتا تو لوگ کفالت کرتے تھے، لیکن اس کفالت کے سلسلے میں جو یتیم کو وراثت میں مال ملا ہوتا تھا اس میں سے خرچ کیا جاتا تھا، اور ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں کہ یتیم کے اپنے مال کو اسی پر لگایا جائے۔ اور وہ زمانے میں چونکہ اتنی آسودگی اور فراوانی کے تو نہیں تھے کہ لوگ اپنے خرچے میں سے ان یتیموں کی پرورش کر سکیں، تو اس میں تو یہ بھی غنیمت تھی کہ یتیم کا اپنا پیسہ مال ہو اور وہ اسی پہ دیانت داری سے خرچ کیا جائے۔ اب لوگ ایسے کرتے تھے، ان کی کفالت ان کے مال میں سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، ان کے لباس کا انتظام کرتے تھے، اور ان کی تعلیم کا، پڑھائی کا انتظام کرتے تھے۔ اب پڑھائی کا انتظام تو آسان تھا، ان کے لیے کتاب، جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ خرید کر انہیں دے دو انہی کے پیسوں سے، اور لباس کا معاملہ بھی آسان تھا کہ وہ لباس، کپڑے خرید کے ان کو دے دو، وہ 2 4 6 مہینے بعد اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ سوٹ لیا پھر دوسرا لیا۔ لیکن جو کھانے کا معاملہ تھا اس میں اچھی خاصی مشکل تھی کہ یتیم کے لیے الگ ہنڈیاں تیار ہوتی، گھر والوں کے لیے الگ، جس گھر میں کفالت یتیم کی ہوتی تھی ان کا الگ سالن تیار ہوتا، یتیم کا الگ سالن تیار ہوتا، ان کی روٹی الگ پکتی، اس کی الگ پکتی تھی۔ یہ بڑا حرج تھا۔ اب عورتیں اس میں بڑی پریشان تھیں، ایک وقت میں 2 ہنڈیاں پکانی پڑتی، 2 جگہوں پہ کھانا پکتا تھا، مشکل تھی واقعتاً، یہ اچھی خاصی پریشانی کا معاملہ تھا۔ تو اس پہ لوگوں نے کہا
کہ ہمارے لیے اس معاملے میں کیا مسئلہ ہے، اور یہ بڑی مشقت ہے 2 کھانے ایک وقت میں پکانے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تم ایک ہی جگہ کھانا پکاؤ اور اس میں یتیم کا بھی شامل کر لو۔ مثلا آٹا گوندو، تو یتیم اکثر بچے ہی ہوتے تھے، اب وہ بچہ آدھا پاؤ آٹا اس کے لیے ایک وقت کی روٹی کافی ہے، یا 1 پاؤ ہی اگر اس نے استعمال کرنا ہے، 1 پاؤ آٹا اس کو اپنے آٹے میں شامل کر لو، اور اس 1 پاؤ میں جو روٹی بنتی ہے 2 روٹیاں بنتی ہیں، تو وہ 2 روٹیاں اس کو دے دو بچے کو، وہ کھا لے، اور جو اس میں سے 1 آدھ ٹکڑا 2 بچ بھی جائیں تو وہ کوئی حرج نہیں، تمہارا بچہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے کھانے سالن میں اس کا حصہ شامل کر لو، اور کھانا جو سالن ہے وہ اکٹھا پک جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تمہاری نیت اس کے مال کی بچت ہو، اس کے مال کو دیانتدارانہ طریقے سے خرچ کرنا ہو، لیکن نیت میں خرابی نہ ہو کہ تم اس کو ضرورت آدھا پاؤ آٹے کی ہے تو تم اس کا 1.5 پاؤ آٹا شامل کر لو، اور اس کو 1 پیالی سالن کی ضرورت ہے، 1 پلیٹ سالن کی ضرورت ہے، تو تم 2 پلیٹ کی چیزیں سبزی میں یا گوشت کی چیزیں اس کے اپنے سالن میں شامل کر لو۔ یہ نیت کا فطور ہوگا، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح رکھنا، ان کے معاملے کو سنوار کے رکھنا، یہ خیر تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی ان کا مال ٹھیک ہے اپنے مال سے ملا کے خرچ کر لو، لیکن خیال رکھنا ان کے مال کی حفاظت کرنا، وہ بے جا خرچ نہ ہو اور ان کا مال ضائع نہ ہونے پائے، یہ ہے اصلاح۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم مل کے رہنا چاہو ان سے، یعنی اپنے کھانے وانے میں ان کو شریک کرو، اکٹھا کھانا پکاؤ، فَإِخْوَانُكُمْ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی حرج نہیں، اکٹھا کھانا پکا لو تم۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں فسادی کو مصلح سے۔ اگر تم صحیح نیت سے اس کا مال خرچ کرو گے اللہ اجر تمہیں دیں گے، اور اگر تم نیت خراب کر کے اس کا مال ضائع کرو گے تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں اور اس پہ اللہ پکڑ فرمائیں گے۔ جیسے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلماً، یہ لوگ پیسہ یا مال نہیں لے رہے بلکہ یہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، اتنا بڑا جرم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو البتہ تمہیں مشقت میں ڈالے رکھتے، کہ جو پہلا حکم تھا کہ ان کا کھانا الگ رکھو اپنا الگ رکھو، اس میں بڑی مشقت تھی، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اس مشقت سے تمہیں نکالا اور آسان اللہ نے تمہیں حکم دے دیا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غلبے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ حکمت کی بنیاد پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو قوت ہے، زور حاصل ہے، غالب ہے اللہ، وہ جو چاہے حکم دے دے، اس کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حکمتوں والے بھی ہیں، آسان آسان تمہیں احکام دیتے ہیں، مشکل حکم تمہارے لیے اللہ نہیں بیچتے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو تم مرد مشرکات مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایماندار ہو جائے، جب تک وہ ایمان اسلام میں نہیں آتی مشرکہ عورتوں سے تمہارے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر تمہیں نکاح کی ضرورت ہے تو پھر وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ، آزاد عورت مشرکہ ہے، اس کی اجازت نہیں کہ اس سے نکاح تمہارا ہو، اس کے مقابلے میں وَلَامَةٌ، لونڈی کو لے لو، باندی، مُؤْمِنَةٌ، جو ایماندار ہو، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، خیر من مشرکۃ، یہ غلام، یہ لونڈی اور باندی ایماندار، یہ زیادہ بہتر ہے من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے۔ ولو اعجبتکم، اور اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے، اس کا حسن جمال تمہیں کتنا ہی بھلا لگے، لیکن چونکہ وہ ایماندار نہیں ہے، مشرکہ ہے، کافرہ ہے، تو تمہیں اسے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔
وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کرو تم مشرک مردوں سے، یعنی مسلمان عورت ہو اور مرد مشرک ہو، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مومن ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر مومن آزاد مرد نہیں ملتا تو پھر ولا عبد مؤمن، البتہ غلام جو مومن ہے ایماندار ہے، خیر من مشرکن، یہ بہت بہتر ہے مشرک مرد سے جو آزاد ہے، اس سے یہ غلام بہتر ہے جو ایماندار ہے۔ ولو اعجبکم، اور اگرچہ کتنا ہی تمہیں اچھا اور بھلا اور خوبصورت لگے مشرک مرد، لیکن تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتے ناطے طے کرنے میں بنیاد دین کو بنانا چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا کسی بھی عورت کا سے نکاح 3 وجہوں سے ہوتا ہے، کوئی بھی نکاح یہ 3 وجہوں سے ہوتا ہے، مالداری کی وجہ سے، حسن جمال کی وجہ سے، حسب نسب خاندان کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دعا دی کہ تم دین کی نسبت کو ترجیح دو، دینداری کو تم ملحوظ رکھو، اس کو بنیاد بناؤ اپنے رشتے ناطے طے کرنے میں۔ اور جب لوگ دین کی بنیاد پہ رشتے کریں گے تو پھر برکات آئیں گی، زندگیوں میں سکون آئے گا۔ اور اس معاملے میں لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، دین کو نہیں دیکھتے، رشتے طے کرنے میں مالداری کو دیکھا جاتا ہے اور دوسری ترجیحات کو سامنے رکھا جاتا ہے، دین کو کم ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اور دین اگر ہو تو پھر اس میں زندگیوں میں سکون آتا ہے، اچھی اور کامیاب زندگیاں گزرتی ہیں۔ اور اہل اللہ کے نیک بندے وہ تو اس چیز کو ہمیشہ ترجیح دیتے تھے اور دین کی بنیاد پہ وہ رشتے کرتے تھے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان کے رشتہ داروں نے ان کی بیٹی کا رشتے کا انتظام کیا اور آ کے حضرت ابو دردہ سے فرمایا ہم نے فلاں جگہ آپ کی بیٹی کے رشتے کا انتظام کیا ہے، آپ اجازت دیں۔ تو آپ نے ان کے حال احوال پوچھے کہ ان کے گھر کے کیا احوال ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اسودہ حال گھرانہ ہے، ان کے گھر میں نوکرانیاں ہیں، کام کاج وہ کرتی ہیں اور آپ کی بچی کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، کام کرنے کی نوکرانیاں گھروں میں موجود ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس گھر میں رشتہ نہیں دیتا اپنی بیٹی کا۔ تو رشتہ داروں نے بہت اصرار کیا کہ سہولت رہے گی، تو آپ نے فرمایا کہ میں رشتہ وہاں نہیں کروں گا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ گھرانہ اچھا ہے، مالدار ہے، اور آپ کہتے ہیں میں رشتہ نہیں۔ فرمایا لوگوں نے پوچھا رشتہ داروں نے وجہ، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں، اب میری بیٹی اس گھر میں جائے گی تو ظاہر ہے اس کے جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی نوکرانیاں کام کریں گی، اب اس کو اپنی ساس اور اپنے سسر کی خدمت کا موقع نہیں ملے گا، اپنے خامد کی خدمت کا موقع نہیں ملے گا، اور وہ خدمت کے جو کام ہیں کھانا پکانا، کپڑے دھونا، کپڑوں کو استری کرنا، تیار کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ سب کام نوکرانیاں کریں گی، تو میری بیٹی اس خدمت کے عمل سے محروم رہے گی اور اس کی وجہ سے میری بیٹی اس کی کامیاب زندگی آخرت والی نہیں بنے گی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی آخرت کا نقصان ہو، اس لیے میں اس گھر میں رشتہ نہیں دیتا۔ اب دیکھیے کس زاویے سے انہوں نے سوچا۔ ہمارے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچی اس گھر میں جائے جہاں جا کے اس کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، اور اس حوالے سے خوب ذہن سازی ہوتی ہے کہ تو نے اپنی ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی، ان کے گھر کے کام کاج نہیں کرنے۔ اور ان حضرات کی سوچ کیا تھی کہ ہم اس گھر میں رشتہ نہیں دیں گے جہاں ہماری بچی کو ساس سسر کی خدمت کا موقع نہ ملے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے پھر واقعتاً اس گھر میں رشتہ نہیں دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دین کو بنیاد بناؤ اپنے رشتوں میں۔ اولئک یدعون الی النار، وہ کافر یہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں الی النار، دوزخ کی طرف، کہ اس کی وجہ سے تمہارا ماحول خراب ہوگا، اولاد میں بے دینی آئے گی، کفر آئے گا۔ واللہ یدعو الی الجنہ،
اور اللہ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، بإذنہ اپنے حکم سے۔ یعنی اللہ کریم کہتے ہیں کہ تم دین کی نسبت سے رشتے کرو کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے اور بخشش کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اور بیان کرتے ہیں اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ لوگ غور و فکر کریں ان میں۔ وآخر دعوانا